السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے اور دوسرا لوگ کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ یقیناً آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چونکہ یہ میٹھے کی عید ہے تو اس میں کھانے پینے کے علاوہ جو عید کی سب سے خاص بات ہوتی ہے وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ ملتے ہیں اور عید کی خوشیاں شیئر کرتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم نے بھی ایک بہت خاص ملاقات کا اہتمام کیا۔ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان نجم سیٹھی صاحب اور جگنو محسن صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور بہت بہت عید مبارک آپ کو۔ جگنو صاحبہ، ویسے تو سیٹھی صاحب بہت مصروف ہوتے ہیں، عید پر کوئی ٹائم دیتے ہیں یا پھر عید پر بھی وہی مصروفیات؟ ہم ایک دوسرے کو جو بھی ٹائم ملتا ہے حاصل ہوتا ہے، وی میک ٹائم فار ایچ ادر، اور ہم ایک دوسرے کو کافی ٹائم دیتے ہیں، اپنی مصروفیات میں بھی ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو انٹرسٹس ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں وہ سانجھی ہیں، ایز دے سے ان پنجابی، وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی مہربانی سے ہماری پارٹنرشپ قائم دائم ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے انٹرسٹس میں، ایک دوسرے کے کاموں میں ہمیں ہمیشہ دلچسپی رہی ہے اور ہم نے کام بھی ہمیشہ اکٹھے کیا ہے۔ اب تو آپ الیکٹورل پالیٹکس کی طرف بھی آ گئی ہیں تو عید کافی بزی ڈے گزرا ہوگا آپ کا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب سے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سنبھالا ہے کہ میری ان کے ساتھ وہ ہم اکٹھے کام نہیں کر رہے، کیونکہ مجھے تو کرکٹ کے بارے میں نہ کچھ پتہ ہے نہ کوئی دلچسپی ہے۔ یہ کام انہوں نے خصوصاً خود کیا سارا، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہم سپورٹ آپ کی کریں۔ طرف سے کوئی ریزسٹنس بھی تھی؟ جی بالکل تھی، بالکل تھی، ریزسٹنس بالکل تھی، لیکن میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیٹھی صاحب کی کنسسٹنسی، ان کا تحمل، ان کی آرگنائزیشنل سکلز اور ان کا بلیف، ان کا جو وہ تھا نا کہ میں یہ کروں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا، اور ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے، اس کو اجاگر کرنے کی بات ہے، اس کو مینیج کرنے کی بات ہے، تو ہماری اپنی جو میری جو اپنے تحفظات تھے اس کے باوجود انہوں نے ہم سب کو جسے کہتے ہیں سرخرو کیا۔ سیٹھی صاحب، پچھلے سال کی نسبت اس سال کی عید کیسی ہے؟ پچھلے سال تو چیمپئنز ٹرافی جیت کر آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، مبارکباد ہے ہر طرف سے۔ اس سال آپ نے دیکھا کہ ریوائیول آف انٹرنیشنل کرکٹ ہو چکی ہے، اور اب جا کے لارڈز میں ہم نے میچ جیت لیا ہے، اور ایک سیریز جس کے بارے میں سب کہتے تھے دونوں ہار کے آئیں گے، وہ ہم نے ایکول کر دی، اسکوائر ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم پروگریس کر رہی ہے اور یونٹی ہے اس ٹیم کے اندر، اور انشاءاللہ اگلے 3-4 سال میں بہت میچورٹی بھی آ جائے گی۔ تو ویسے عید کا دن کیسے گزرا؟ مصروفیت کیا رہی؟ جی ہاں، عید کا دن یہ پہلی دفعہ کہ اکٹھے نہیں گزرا، یہ چلے گئے تھے رنالے اور اپنی شیر گڑھ جہاں ان کی کنسٹیٹیونسی ہے، میرا اور میں یہاں تھے، پھر ہم گئے، اب میری وہ ہمشیرہ عید کے دن کھانا کرتی ہیں، پھر وہاں گئے، پھر کچھ دوستوں سے ملے، کچھ دوست ملنے آ گئے، تو ایسی عید ہوتی ہے۔ آف کورس صبح آپ کو پتہ ہے وہ سویاں کھانا اور جلیبیاں کھانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، جو میٹھے کی عید ہے اس کی ایک حسن یہی ہوتا ہے۔ جگنو صاحب، جو ماشاءاللہ سے اب چاروں جو فیملی ممبرز ہیں، آپ ہیں، سیٹھی صاحب ہیں، میرا ہیں، علی سیٹھی ہیں، چاروں بہت ڈفرینٹ پروفیشنز میں ہیں اور بڑے مصروف ہیں اپنے اپنے پروفیشنز کے اندر، اور بہت سکسیزفل بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو کسی اسپیشل اوکیزن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جب چاروں مل بیٹھیں اور خوشیاں شیئر کریں؟ جس طرح سے پی ایس ایل کا فائنل تھا تو ساری اکثر لوگوں کو موقع ملا کہ فیملیز کو گیٹ ٹوگیدر کا، تو یا پھر کر لیتے ہیں ایونچولی ملتے جلتے رہتے ہیں، یا پھر ہوتا ہے گیٹ ٹوگیدر کا موقع ملتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے تو ہم کہیں چھوٹی سی چھٹی پہ اکٹھے چلے جاتے ہیں، پھر جب ہمیں موقع ملے تو ہم چاروں کسی ریسٹورانٹ میں جا کے رات کو کھانا کھا لیتے ہیں، پھر جب ہمیں موقع ملے تو ہم اکٹھے مل بیٹھتے ہیں گھر پہ بھی، اور یہاں پر ہم اکٹھے کھانے کا اہتمام کر لیتے ہیں، کچھ خاص قریبی دوست آ جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ علی میرا سے جب ملاقات کرنی ہوتی ہے تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، ہاں وہ اتنے مصروف ہیں۔ علی تو ماشاءاللہ بہت ٹریول کرتا ہے، اور میرا بھی پاکستان کے اندر بھی ٹریول کرتی ہے، باہر ٹریول کرتی ہے، اور دونوں بہت مصروف ہیں۔ بڑا یہ ریئر ہوتا ہے کہ چاروں ایک ہی وقت گھر میں ہوں، مگر جب ہوتے ہیں تو پھر ہمیشہ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ دونوں کا جرنلزم کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ کی جو بیٹا اور بیٹی ہیں انہوں نے انیشیلی تھوڑا بہت جرنلزم کی طرف آئے، لیکن پھر وہ الگ الگ پروفیشنز میں چلے گئے، تو کیوں پرسو نہیں کیا؟ وہ میرا خیال ہے وہ نہیں چاہتے تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ جرنلزم بڑی سخت پروفیشن ہے، اگر اس کو دیانتداری کے ساتھ کیا جائے تو
اب اس جرنلزم کی وجہ سے میں 2 دفعہ جیل کاٹ چکا ہوں اور ظاہر ہے وہ بہت مشکل وقت ہوتے ہیں میرے لیے تو جو تھا مگر فیملی کے لیے بھی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اور میرا خیال ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الگ کوئی راستہ اختیار کریں گے. دونوں رائٹرز بن گئے پہلے. علی نے بھی ایک کتاب لکھی انٹرنیشنل انگلش میں, بڑی اچھی چلی. اس کے بعد اب وہ میوزک اور فلم میکنگ میں آرٹیکلز بھی لکھتے رہے اور آرٹیکلز بھی لکھتا رہا. نیو یارک ٹائمز میں, پاکستان میں, فرائیڈے ٹائمز کو ایڈٹ بھی کرتا رہا. میرا نے بھی فرائیڈے ٹائمز کو ایڈٹ کیا, گڈ ٹائمز کو ایڈٹ کیا, پھر ٹی وی میں چلی گئی یا فلم میں آ گئی ہے, ماڈلنگ بھی کرتی ہے. تو میرا خیال ہے بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں, ہم سے کوئی سفارش نہیں ہے, دونوں کامیاب ہیں اپنی اور دونوں کامیاب ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ جی والد نے کچھ چیز کی تو انہوں نے اس کو انہیرٹ کر لیا, یہ نہیں کہ والدہ نے کچھ چیز شروع کی تو انہوں نے انہیرٹ کر لیا. ان کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, جو کچھ کریں گے وہ خود کریں گے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دونوں بچوں میں مطالعے کا بہت شوق ہے. دونوں نے بڑی محنت سے اپنے اسکول اور کالج میں پڑھائی کی, بڑی لگن سے کی, اور دونوں نے بہت اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کی. میرا نے بھی اب کتاب لکھ رہی ہیں اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل کتاب ہے, وہ لکھ رہی ہیں. ان کو فلمنگ کا بہت شوق ہے, ایکٹنگ کا بھی شوق ہے. اور میرا کو میرا خیال ہے کہ جو فلم کا میڈیم ہے اس کے اندر بہت انٹرسٹ بن گیا اس کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اس کا پروگریس اور ہوگا. اور آئی تھنک کہ شی از ملٹی ٹیلنٹڈ ان دس جانر بیکاز شی از اے اسکرپٹ رائٹر. شی از آلسو, آپ دیکھیے اس کی کامیڈی سیریز جس نے وہ انہیرٹ بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی نا. ماشاءاللہ آپ دونوں بھی ملٹی ٹیلنٹ. میرا خیال ہے ایکٹنگ تو ان کی طرف سے آتی ہے. ہاں میری طرف سے ہی آتی ہے. بہت بڑی ایکٹریس ہے. آپ خود میں تو سیدھا سادہ سا آدمی ہوں. بہت پڑھائی آپ نے بھی دیکھا نا, صحافت میں بھی اپنا نام کمایا, پھر پی سی بی میں آیا, یہاں بھی آپ اپنے آپ کو ثابت کیا. مگر میں ایکٹنگ نہیں کرتا نا, ایکٹنگ نہیں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیلنٹ جو ہے نا کسی بھی قسم کا, چڑیا اڑانے والے اور اپنی جو سوسز کو چڑیا بنانے والے, پھر چڑیوں کا رخ یہاں لانے والے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا. یہ تو دیکھیں ماننے والی بات ہے. چلے اب رہنے دیں اس بات. پھر سری صاحب جی, چڑیا کی ہم اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہیں گے, یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے چڑیا کا؟ آپ نے ایک خاص لفظ اپنے لیے جی ہاں, یہ بیک گراؤنڈ کے لیے یوز کیا آپ نے. دیکھیے یہ جرنلزم میں سورس کو بچایا جاتا ہے, اور کوئی بھی اچھی جرنلزم جو ہے وہ اچھی انفارمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہوا میں باتیں نہیں ہوتی. پکی انفارمیشن ہوگی تو اس کے اوپر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. اگر کچی انفارمیشن ہے اور تجزیہ کریں گے وہ غلط نکلے گا. تو میرا ہمیشہ سے یہی ایک موقف رہا ہے کہ اچھی انفارمیشن ہونی چاہیے, اس کے لیے اچھی سورسز ہونی چاہیے. اب وہ سورسز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. سورسز مائنڈ نہیں کرتے, آپ نے چڑیا کہتے ہیں جب؟ نہیں, کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ اگر ان کا اسے تو پتا ہوتا ہے کہ چڑیا میں ہوں, خبر میں نے دی تھی. ہاں, اب جب وہ خبر کوئی انفارمیشن میں لیتا ہوں تو جس چڑیا نے مجھے خبر دی بھی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری خبر ہے جو میں نے دی ہے, تو اس کے اوپر پھر تجزیہ ہوتا ہے. تو چڑیا ایک نہیں ہے, بہت سی چڑیا ہیں. ہاں بہت ساری ہیں بالکل. اور لوگ کئی ہر شعبے میں چڑیا, اور لوگ کئی دفعہ مجھے روک کے کہتے ہیں کہ آپ کو تشویش نہیں ہوتی کہ یہ شاید چڑیائیں خواتین ہیں, کیونکہ چڑیا از فیمنن. ایسا ہی تو لوگ, میں کہتی ہوں بھائی ان کی چڑیا چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو, مجھے اپنے میاں پہ بھروسہ ہے, میرے شوہر پہ مجھے بھروسہ ہے, ان کو مجھ پہ بھروسہ ہے. مگر میں ایک بات بتاؤں, یہ چڑیا تو میری خبر مجھے لا کے دیتی سیاسی, ان کی بھی چڑیاں ہیں جو میرے اوپر سارا وقت بس اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ ان کی خوش فہمی ہے, یہ ان کی خوش فہمی ہے. ہم اپنے پہلے سچی بات کی, ہم چاروں ہی بڑے مصروف ہیں, اور کبھی کبھی میں سچی بات بتاؤں کیونکہ آج عید کا موقع ہے اور آج اصل میں فیملیز کا موقع ہے, تو مجھے کبھی 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 میں ٹھہر کے سوچتی ہوں کہ یہ جو وقت ہے, یہ وقت اتنا پریشس ہے, اتنا قیمتی ہے, اور میں اپنے حلقے میں ہوں. سیٹھی صاحب پی سی بی کے کسی کام میں مصروف ہیں, علی جو ہیں وہ نیو یارک میں نئی البم بنا رہے ہیں, میرا کراچی گئی ہوئی اپنی فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور یہ گھر جو ہے جہاں پر ہم سب مطلب ساری عمر گزری, تو کبھی کبھی ماں ہو کے, بیوی ہو کے, مجھے کبھی کبھی یہ چبھن ہوتی ہے کہ یہ قیمتی وقت ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں اس وقت.
لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے مقاصد ٹھیک ہیں, ایسا ہی ہے, سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے جب آپ ریزلٹس دیکھتی ہیں سارے, ہماری نیت صاف ہے, ہم سارے محنت کر رہے ہیں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور بچوں کا بھی جو ہے نا وہ علی اور میرا کا بھی جو ہے وہ موٹیویشن یہی ہے کہ ہم اپنے بل بوتے پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کچھ کر سکیں جو ہماری اپنی کنٹریبیوشن. سر صاحب صحافت کی بات ہوئی, صحافت سے کرکٹ کی طرف آئے. ابھی آپ صرف ایک آرٹیکل آپ کا آتا ہے فرائیڈے ٹائمز میں, اس کے علاوہ پریکٹیکل جرنلزم آپ نے تقریباً چھوڑ دی ہوئی ہے, تو کیا وجہ ہے صحافت سے اس طرف انتظامی پوسٹ کی طرف کیوں آپ؟ دیکھیے میرے تو بالکل پہلا ارادہ تو یہ تھا کہ 3 ماہ سے زیادہ پی سی بی میں نہیں رہوں گا. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک آئین لے کے آئیں اور جمہوری رویہ قائم کریں, مگر وہ چلتا گیا, کچھ ہوتا گیا, پھر رہنا پڑ گیا, پھر کام کرنا پڑ گیا. میڈیا تو میں نے پچھلے سال چھوڑا ہے, اور وہ بھی اس لیے کیونکہ پی سی بی فل ٹائم جاب اور میڈیا بھی فل ٹائم جاب ہے. اتنا محنت سے وہ پروگرام کرنا پڑتا تھا, اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے, سارا دن چڑیوں کو فون کرنے پڑتے ہیں, اور چڑیوں کو دانا بھی ڈالتے ہیں یا صرف وہ دانے بھی دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے وہ پھر میں تھک چکا تھا, تو میں نے کہا کہ یا پی سی بی چھوڑ دیتے ہیں یا صحافت چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ تجویز یہ آئی کہ اب پی سی بی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائول کا موقع مجھے مل رہا تھا. میں نے بہت سا ہوم ورک کیا تھا, ڈپلومیسی کی تھی, تو میں نے کہا یہ مشن کو ختم کر لوں. میڈیا میں تو میں واپس کسی وقت بھی آ سکتا. ناظرین, مسٹر اینڈ مسز نجم سیٹھی کے ساتھ ہماری خصوصی گفتگو جاری رہے گی. چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ بھی صحافت سے سیاست کی طرف یہ کیسے خیال آیا؟ مرحوم بی بی شہید کہا کرتی تھیں, اور میں بڑے پیار سے ان کا ریفرنس دیتی ہوں. جب نجم کو 1999 میں گرفتار کیا گیا تو بی بی اس وقت باہر تھی ملک سے, تو انہوں نے مجھے فون کیا, اور مجھے فون کر کے انہوں نے میرے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا, اور مجھے کہنے لگیں کہ سیاست میں تو ایسے ہوتے تھے, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھے کہ صحافت میں بھی ایسے ہوں گے. اب سیاست اور صحافت میں دونوں میں ایسے ہوتے ہیں. تو دیکھیے نا, صحافت جس قسم کی ہم کرتے تھے اور کرتے ہیں وہ ایک نظریاتی صحافت ہے, اور وہ صحافت ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں جس کے ذریعے ملک میں بہتری آئے, روشن خیالی آئے, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. تو جو میری سیاست ہے, میں بنیادی طور پر کمیونٹی ورکر ہوں, مجھے ڈیولپمنٹ کا شوق ہے. میں پچھلے 10 سال سے اپنے آبائی علاقے میں کام کر رہی ہوں, اور میں تعلیم میں کر رہی ہوں, صحت میں کر رہی ہوں, ویمنز امپاورمنٹ میں کر رہی ہوں, سینیٹیشن اینڈ ہیلتھ میں کر رہی ہوں, ان چیزوں میں کر رہی ہوں. اور میں نے جو دیکھا, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا سیاست میں آنے کا. میں صحافی رہنا چاہتی تھی اور ڈیولپمنٹ ورکر رہنا چاہتی تھی. آپ بھی نظریاتی ہیں, نظریاتی ہونے کا دعویٰ ایک جماعت کے سربراہ بھی کرتے ہیں, تو پھر ان کے ٹکٹ سے یا کسی اور بھی پارٹی کے ٹکٹ سے آپ کیوں نہیں آئی, انڈیپینڈنٹ کیوں آنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیے, حالات جو ہیں اس وقت پاکستان کے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آزاد رہ کے اپنا سارا ڈیولپمنٹ ورک کیا. میں ایک آزاد کمیونٹی ورکر تھی وہاں 10 سال سے, اور آزاد ہی ہو کے ہم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا, آزاد ہی جیتے. وہاں پر جو میرے کینڈیڈیٹس تھے وہ بلدیاتی الیکشن میں آزاد جیتے, اور پھر جو نئی ڈیلیمیٹیشنز ہوئیں جس کے بعد ہم نے حتمی فیصلہ کیا, اس وقت جو حالات تھے پاکستان میں, اس میں دانش مندی یہی تھی کہ آپ آزاد رہ کے اور اپنا کام کریں. سیٹھی صاحب کی پوری سپورٹ حاصل ہے؟ جی, میں تو ہمیشہ ہر چیز میں ان کا سپورٹ کرتا ہوں, اور یہ میرا سپورٹ کرتی ہیں. تنقید ایک دوسرے کی ہوتی رہتی ہے, سپورٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تنقید بھی لازمی ہوتی ہے, جو ہے وہ ایک جائزہ ہوتا ہے, لازمی ہوتی ہے. وہ بھی وہ تنقید نہ اس کو مت سمجھیے یہ کہ ایک قسم کا ڈسکشن. ایسے ہی فیصلے ہم خود اپنے کرتے ہیں, بیکاز یہ اپنی کنسٹیٹیونسی میں کام کر رہی ہیں, انہیں بہتر پتہ ہے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو اس لیے میرا سپورٹ ہے ان کو پورا, اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی ورک جو ہے یہی کریں, یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ سیاست میں نہ آئیں. 90 کی دہائی میں آپ بہت بڑے کرٹک تھے میاں نواز شریف کے, اور انہی کے دور حکومت میں آپ کو جیل بھی جانا پڑا. لیکن آج آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بڑے قریب ہیں یہ میاں صاحب کے. خان صاحب تو بہت زیادہ آپ پہ الزام بھی لگاتے ہیں اس چیز کا, تو یہ حقیقت کیا ہے اس چیز کی؟ یار حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے تو خود تسلیم کر لیا ہے کہ جو الزام لگایا تھا 35 پنکچروں والا, اس سے کوئی ثبوت نہیں ملے, سوچے سمجھے لگا دیا تھا, وہ غلط. مگر وہ 2 سال لگاتے رہے لگاتار,
تو ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ اس کے اندر کوئی بنیاد بھی ہے، وہ ایکچولی بے بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ مجھے انٹرم چیف منسٹر جو پروپوز کیا تھا وہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا، بالکل میاں صاحب نے نہیں کیا، ایسا ہی ہے۔ میاں صاحب کے اپنے کینڈیڈیٹس تھے۔ پھر جب آخری وقت پہ میاں صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹس پل کر کے اور ایک کنسنسس کریٹ کیا، اس وقت عمران خان صاحب نے بھی کنسنسس اس میں وہ بھی شامل تھے۔ تو میں تو اس لیے گیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میرے اوپر ساری قوم کا ایک نیشنل کنسنسس ایسا ہی ہے۔ کوئی اگر اور میں نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ اگر میاں صاحب اس وقت اپنا کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتے تو میں وڈرا کر جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک پارٹی کی طرف سے میں آؤں، میں چاہتا تھا کہ ساری کی طرف سے آئے، تو ویسے ہی ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب سے میری ملاقات میرا خیال ہے سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں، مگر جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو میری ملاقات ان سے ہر 3 ماہ ہوتی تھی۔ تو صحافت میں تو یہ اگر ملاقات نہ ہو تو صحافت کس قسم کی؟ اور دوسری بات یہ کہ تنقید تو میں نے کس پہ نہیں کی، تنقید میں نے میاں صاحب پہ بھی، ان کی حکومت پہ بھی کی ہے، زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی کی ہے ہم نے۔ جب ان کی 2 دفعہ ڈسمسلز ہوئیں تو اس میں ہماری بھی تنقید شامل تھی، اور پھر مشرف صاحب کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی تعلقات ایک زمانے میں خراب ہو گئے تھے کیونکہ تنقید کر رہے تھے۔ تو میڈیا کا تو کام یہ ہے کہ ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا مگر تنقیدی جائزہ لینا، یہ نہیں کہ تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے سارا نیگیٹو، تنقید کا یہ مطلب ہے کہ اور تنقید کی بنیاد پر ہی حسن عسکری صاحب جیسا ایک شریف آدمی اتنا کنٹروورشل ہو گیا تھا ابھی۔ وہ دیکھیے نا، وہ کنٹروورشل تو ہو گئے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ایک جماعت انہیں تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ جگنو صاحبہ، آپ سے متعلق ایک رائے بہت عام ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی پولیٹیکل گرومنگ میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ بالکل غلط، بے بنیاد ہے۔ مریم بی بی جو ہیں وہ بڑی ذہین خاتون ہیں، وہ تجربہ کار بھی ہو چکی ہیں، وہ دلیر ہیں، ان کو کسی کی کوئی گرومنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماشاءاللہ اپنے آپ میں بڑی پر اعتماد ہیں۔ تو یہ جس طرح یہ 35 پنکچر کی ایک سٹوری ہے، یہ بھی ایک ٹھیک ہے، جس طرح اور بھی کئی مفروضے پھیلائے جاتے ہیں، یہ ان میں سے ایک چیز ہے۔ آپ کو تو میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے ہیں، شاید آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، 1.5-2 سال۔ ہاں تو کافی اسی طرح ہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز شوشہ چھوڑ دینا، پھر اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، وہی جو گوبلز کرتے تھے نا ہٹلر کے زمانے میں، کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے اس کو اتنا کرو کہ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں۔ تو سیاسی قیادت ہماری جو بھی ہے اس کے ساتھ ایک صحافت کا رشتہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تعلق جی۔ ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی سے سیکھے اور بدلے۔ میں بی بی شہید کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت ٹالرنٹ تھیں، ان طبعاً وہ جمہوری تھیں اور انہوں نے بڑی تنقید برداشت کی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میاں نواز شریف بھی عمر کے ساتھ ساتھ، تجربے کے ساتھ ساتھ تنقید کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کر چکے تھے، اور اب بھی جب بھی ان کے ساتھ سیٹھی صاحب کی یا میری ملاقات ہو یا کبھی کبھار، تو اگر تنقید بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو جس طرح بے نظیر بات کر کے اور پھر ٹال دیا کرتی تھیں، میاں صاحب بھی اس کو اب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جمہوری لیڈرشپ اور میچور لیڈرشپ کی ایک نشانی ہے۔ زرداری صاحب بھی ہر قسم کی کرٹیسزم لے لیتے ہیں۔ 5 سال جتنی ان پہ ہوئی ہے کرٹیسزم، جتنا ہوا ہے وہ میاں صاحب پہ یا خان صاحب پہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب میں بہت یہ ان میں بہت ایک سٹرانگ پوائنٹ ہے کہ سارا وقت وہ مسکراتے رہتے ہیں اور ہر چیز سننے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر ایک کو معاف بھی کر دیتے ہیں کیونکہ اچھے سیاستدان۔ ناظرین، ہمارے آج کے خاص مہمانوں سے ہماری خصوصی گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یہ بتائیے گا کہ اس عید کی، دوبارہ عید کی طرف آتے ہیں، اس عید کی سب سے خاص بات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن چونکہ اب قریب ہیں تو جہاں جائیں عید مبارک کا جواب خیر مبارک بعد میں آتا ہے، سلام کا جواب وعلیکم السلام بعد میں آتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے ہیں دسو جی کی ہو رہا ہے، پھر کون جیت رہے ہیں الیکشن؟ اب آپ مجھے پوچھیں کی ہو رہا ہے جی، اپنا نواز شریف صاحب جیل جا رہے ہیں، کی ہو رہا ہے ملک کے اندر، دسو جی خان صاحب پرائم منسٹر بڑھن گے کہ نہیں بڑھن گے؟ تو آپ کا تجزیہ بھی تھوڑا ہمیں چاہیے ہوگا کہ چڑیا کی کیا انفارمیشن آپ کے پاس پہنچی ہے کہ سیاسی منظرنامہ آپ اوورال کیا بنتا دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات ملک میں اس وقت؟ مختصر بات کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا، میں نہیں، کیونکہ کرکٹ کر رہا ہوں تو میں پالیٹکس کو مکس نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ۔ بات یہ ہے جی کہ
میرا خیال ہے کہ اب انفارمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, چڑیا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بری الیکشن ہوگی. یہ میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے آلریڈی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. کیا ہوگا, کس کو آنے دینا ہے, کس کو نہیں آنے دینا, کس کے ساتھ یہ کرنا ہے, کس کے ساتھ وہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ 70 سال کے بعد ہم پھر گھوم پھر کے وہیں اسی فرمولے پہ آ گئے ہیں کہ جس میں انجینئرنگ کی جا رہی ہے. تو یہ اس سے زیادہ میں اب کیا کہوں. آج کل تو جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کس طریقے کے ساتھ ہماری زبان پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. اور یہ بھی سوائے مارشل لاء کے زمانے میں کسی جمہوری نظام میں بھی, محترمہ کی گورنمنٹ تھی یا نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, اس قسم کی زبردست سینسرشپ جو آج کل ہو رہی ہے, جس میں سیلف سینسرشپ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ پریشر ہے اوپر سے, یہ میں نے اپنی 40-45 سال کی جرنلزم میں نہیں دیکھی. جگنو صاحب, خلائی مخلوق کا بڑا ذکر ہوتا ہے آج کل پاکستان کی ہماری سیاست کے اندر کے انتخابات قریب آ گئے, اس میں خلائی مخلوق کا بڑا کردار ہوگا. واقعی میں کیا کردار ہوتا ہے؟ اور سیٹھی صاحب تو جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ رہ بھی چکے ہیں, یہ بھی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ واقعی میں کوئی رول ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں گراؤنڈ پہ ہوں نا, آپ تو بھی لڑ بھی رہی ہیں الیکشن, تو ہمیں آپ کا تجربہ بھی شیئر کیجیے گا. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو امیدوار ہیں نا, امیدوار جو ہیں وہ اگر محسوس کرتے ہیں کہ وہ وننگ پوزیشن میں ہیں ایک پارٹی کے ساتھ, تو وہ اس پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. چاہے ان پہ پریشر ہو نہ ہو, چاہے ان کو کوئی کہے نہ کہے. اتنا پریشر نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے باوجود پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی چلے جاتے. جو لوگ اپنے پیروں پہ کچے ہیں نا, یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کے اس حال میں جیت نہیں سکتے, اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں جو لوگ, اور جن لوگوں کے دماغ میں ابہام ہے کہ ہم شاید 50-50 ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ چھلانگیں ادھر ادھر مار رہے ہیں. لیکن وہ لوگ, لیکن فیکٹ ہے کہ بہت زیادہ ریزرشنز نہیں ہوئی پی ایم ایل این میں, جتنی پہلے انٹسپیٹ کی جا رہی تھی کہ نگراں سیٹ اپ آئے گا تو پورا ایک فلڈ گیٹس کھلیں گے, وہ ایسا کچھ نہیں. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک جو ہمارا سیاسی نظام جیسا بھی بن گیا, ایک تو یہ اس کی پختگی ہے, دوسری طرف یہ اس چیز کی بھی علامت ہے کہ پریشر جو ہے نا وہ ایک حد تک ہی ہے, اس سے زیادہ پریشر نہیں ہے. نہیں تو وہ لوگ سارے مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا بوئے باریاں توڑ کے وہ تو نس پہندے بھج پہندے, دیٹ از ناٹ دا کیس. سر صاحب, پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا ذکر ہوا تو مختصر صاحب کا تجزیہ اس پہ چاہیے ہوگا کہ زرداری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سرپرائز دیں گے اس مرتبہ, جس طرح سینٹ کے الیکشن میں سرپرائز دیا, یہاں بھی سرپرائز دیں گے. تو کوئی ہے ممکن کوئی سرپرائز ایسا کوئی؟ جی ہاں, وہ میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ کنگ میکر کا رول ادا کریں گے. کنگ میکر سے مراد یہ ہے کہ چیف پیپلز پارٹی کا تجزیہ یہ ہے جو کہ میرے تک پہنچا ہے, وہ یہ کہ کسی پارٹی کو بھی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملے گی پارلیمنٹ میں, اور کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی. اور یہ چھوٹی موٹی کولیشن نہیں, ٹھیک ٹھاک کولیشن بنانی پڑے گی, پاور شیئرنگ کرنی پڑے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 3rd لارجسٹ پارٹی ہوگی, اور 3rd لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ جو 1 اور 2 کے ساتھ جس کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل لے گی, اور اس کے بغیر کوئی گورنمنٹ بن نہیں سکتی اسلام آباد. زیادہ مضبوط پوزیشن میں تیسرے نمبر والی جماعت. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر بنے گا, جس کو بھی میجورٹی حاصل ہوگی یا ووٹ آف کانفیڈنس ملے گا, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے یہ ان کی ایم این ایز کے سپورٹ کے ساتھ بنے گا. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, اور میرا خیال ہے اس کے بدلے وہ کچھ ڈیمانڈ بھی کریں گے. ہاں, اور میرا خیال ہے وہ منسٹریز اتنی نہیں ڈیمانڈ کریں گے, شاید وہ کچھ اور ہی ڈیمانڈ کر لیں. مثلا جو منظرنامہ آپ بتا رہے ہیں, پیپلز پارٹی تیسرے پر ہے, پہلے دوسرے پہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہیں, تو وہ پہلے پی ایم ایل این کی طرف جائیں گے, جی آپ کیا دے رہے ہیں ہمیں, پی ٹی آئی تو یہی بات کریں گے, پی ٹی آئی تو یہی دے رہی ہے, دونوں پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے, پی ایم ایل این تو یہی دے رہی ہے, آپ کیا دے رہے ہیں؟ وہ نہیں جائیں گے کسی کے پاس, ان کے پاس یعنی کہ وہی فرق پڑتا ہے نا. اگر آپ جائیں تو آپ کی پوزیشن کمزور ہو, ایسا ہی ہے. آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ کی جب نیگوشیشنز ہوں گی تو وہ تو پی ٹی آئی بھی ان کے پاس جائے گی, نون لیگ بھی ان کے پاس جائے گی, اور پھر وہ دیکھیں گے کہ انہیں کہاں سے زیادہ حاصل, زیادہ فائدہ کہاں سے. زیادہ فائدہ کہاں سے. اچھا جگنو صاحب, آپ چونکہ لیفٹ کی سیاست کرتے ہیں, تو اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں متحدہ مجلس عمل بھی دوبارہ سے ری آرگنائز ہو کے سلیکشن میں آ رہی ہے, تو مذہب کے نام پر ریلیجس ایک کارڈ پہ ووٹ لینا کیا ممکن ہوگا؟ کوئی ایسے وجوہات ہیں کہ مذہب کے نام پہ لوگ ووٹ دیں گے ابھی بھی؟ دیکھیے, میں نے تو جو محسوس کیا ہے, اور اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آزاد امیدوار بن کے پروونشل اسمبلی کی الیکشن لڑوں گی,
میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگوں کو جو سروس ڈیلیوری ہوتی ہے، جو ان کی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات، وہ پوری نہیں ہوتی۔ میں نے 10 سال اسی فیلڈ میں کام کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں آنے کا، میں اس کو سیاست بھی نہیں کہوں گی، میں اس کو اپنی پبلک سروس کی ایک کنٹینیویشن سمجھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے عوام سیاست، کی خدمت کا ایک الگ ذریعہ، مجھے سیاست سو مچ نہیں کرنی، جو بھی میرا نظریہ ہو، مجھے اس نظریے کا جو پیروی ہے، یا وہ آج کل وہ ماحول نہیں۔ ماحول اگر ایک چیز کے لیے ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کر سکیں تو لوگوں کی جو بھیانک قسم کی زندگیاں ہیں ان کو بہتر کیا جائے، ان کے لیے سروس ڈیلیوری بہتر کی جائے، ان لوگوں کو ہی آپ امپاور کریں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ اور میرا تو منشور ہی یہی ہے۔ جہاں تک مذہبی ووٹ کا تعلق ہے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ہیں اس قسم کے ایلیمنٹس، وہ ہیں۔ کچھ بدقسمتی سے ایسے بھی ایلیمنٹس ہیں جن کو کچھ انکریجمنٹ مل رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے حلقے میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اب لوگ ووٹ دیتے ہیں کام کی بنیاد پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کلاس جو ہے وہ مفاداتی ہے، نظریاتی سیاست ختم، اور ووٹر بھی مفاداتی ہو چکا ہے۔ ایک اور میرا سوال آپ دونوں سے ہی ہوگا، چونکہ آپ دونوں نے بطور صحافی کافی کام کیا ہے، تو بطور صحافی مختلف شخصیات، سیاسی شخصیات، دیگر شخصیات، آپ نے انٹرویوز بھی کیے، ان سے ملاقاتیں بھی کی، کس سیاسی شخصیت سے آپ زیادہ انسپائر ہوئے؟ شیری صاحب نے آپ بتایا۔ میں کسی سے نہیں ہوا۔ اچھا، کوئی بھی؟ بالکل بھی بڑا مختصر سا سوال جواب ان سے پوچھ لیجیے۔ دیکھیے، میں سیاستدانوں کی کچھ، آپ پرسنالٹی کی، ان کی جو شخصیت کے کچھ پہلو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور کئی لوگوں نے مجھے ان کی شخصیات کے پہلوؤں نے متاثر کیا۔ کچھ ان میں سے عام لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، متاثر کیا۔ میں نے آپ کو بارہا جو بی بی شہید کا ذکر کیا، مجھے ان کی دلیری بہت پسند تھی، اور مجھے دوسری چیز جو ان کی بہت متاثر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی تھی، لوگ ان کے ساتھ بڑی دل خراش باتیں کر جاتے تھے، لیکن وہ کبھی اپنا جو کہتے ہیں نا ڈگنیٹی کا دامن نہیں چھوڑتی تھی، وہ کبھی بھی اپنے وقار کا دامن نہیں چھوڑتی تھی، عورت ہو کے۔ اس چیز کو مجھے بہت متاثر کیا، ایز اے وومن مجھے اس چیز نے بہت متاثر کیا۔ نواز شریف صاحب نے میں ایک پیشنس اور تحمل کا وہ جو ایک جذبہ ہے وہ بن گیا ہے۔ تیسری چیز مجھے کہنا پڑے گا کہ عمران خان کے اندر ایک وہ جذبہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اور میں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس کی چاہے جو بھی کاسٹ ہو، میں نے وہ اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان پرسنلی از اے کلین مین۔ یہ تو چیزیں یہ ایسی ہیں جو کہ انسان کو دیکھنی چاہیے۔ دیکھیے، صرف تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے بڑے سالوں کے بعد، دہائیوں کے بعد بنتی ہے، تو جو ان کی خامیاں ہیں وہ ذہن میں ضرور رکھیں، لیکن خوبیوں سے سیکھیں بھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انسان کا ایک زندگی کا سفر ہے۔ یہ بات آپ ہمیں خان صاحب کے لہجے میں ہی بتاتی تو زیادہ افیکٹو وے میں ہمارے میں ناظرین آپ تک کو بتا کمیونیکیٹ رہی ہوں کہ میں جب اپنے حلقے میں جاتی ہوں تو وہاں پر جب لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو، اور وہ دیکھیے پگ بند بندے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، مکھ پگ بند بندے، وہ اپنے گھروں میں، اپنے کمیونٹیز میں اہم بندے ہوتے ہیں، تو ان کو جب میں کبھی مخاطب کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ لوکی توانو آ کے آکھدے ہون گے کہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اے روایتی ماحول ہے، اے اسی لوگ، میں ایک خاتون ہاں، تھوڑے سامنے کھلی ہاں، میں آزاد امیدوار ہاں، تسی سارے میرے بہن پرا، میرے باں بازو جے، اساں رل کے جہاد کرنا ہے، تے تبدیلی تے آ گئی ہے، پھر وہ بہت تالیاں بجاتے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے ان خاص مہمانوں سے خصوصی گفتگو جاری رہے گی چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ پاکستان میں کرکٹ کی بات کی جائے، آپ نے بڑی ایفرٹس کی اور بہت سکسیزفل آپ رہے کرکٹ کو پاکستان میں لانے کے لیے۔ ابھی بھی بات چل رہی ہے آپ کی انگلینڈ کے ساتھ، نیوزی لینڈ کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں پاکستان میں کسی بڑی ٹیم کے آنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، میں آپ کو واضح کر دوں کہ کرکٹ کی بحالی کے کنڈیشنز ہیں کچھ۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ سیکیورٹی یہاں کی بہتر ہو،
اچھی خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی بہت اچھی ہو گئی پہلے سے، مگر ابھی بھی گنجائش ہے، اس لیے تھوڑا اس پہ اور محنت کرنی ہے، یہ ریاست نے کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پی سی بی کے اندر سٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر پی سی بی کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی سنجیدگی کے ساتھ نہیں دیکھے گا، وہ کہیں گے آپ کا گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہم کہاں آئیں گے وہاں۔ تو پچھلے 5 سال میں سٹیبلٹی رہی ہے۔ شہریار صاحب کا پہلے سال میرا تھا، اس کے بعد 3 سال شہریار صاحب کے، اب میرا 1 سال ہو گیا۔ یہ ایک مسلسل سلسلہ جاری، اور اس میں سٹیبلٹی رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ بلڈ کر سکیں۔ اگر یہ سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو سارے گینز ہیں نا یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ پیسے نہیں تھے پی سی بی کے پاس۔ تو کراچی اسٹیڈیم اب 10 سال کے بعد جا کے اس میں کوئی 1.5 ارب روپے ہم نے نکالا ہے، وہ بھی یہ پی ایس ایل کی وجہ سے سارا ہوا۔ پی ایس ایل کی طرف سے ہمیں پیسے ملے ہیں جو کہ ہم اب اسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے ہمیں پرابلمز ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ بحالی ہوگی، یہ سیکیورٹی بہتر ہوگی، پی سی بی میں اسٹیبلٹی رہے گی، اسٹیڈیمز کی ڈیولپمنٹ جو ہے انفراسٹرکچر بڑھے گا، تیار ہوگا، آہستہ آہستہ کرکٹ بحالی ہوگی۔ اچھا، ایک پی ایس ایل جب ہو رہی ہے انہی دنوں کوئی عربین کرکٹ لیگ بھی ہونے جا رہی ہے، کیسے یہ کوئی کسی سازش کے تحت تو نہیں لایا گیا ہماری پی ایس ایل کو ناکام بنانے کے لیے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ عرب لیگ ہے یا ایمریٹس لیگ ہے، یہ ہمارے پاکستانی بھائی کر رہے ہیں۔ ان میں سے 2 لوگ ہیں جو کہ پہلے ہمارے ساتھ تھے، ان کو ہم نے فارغ کیا بیکاز وی تھاٹ کہ بھئی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جا کے یہ، اور ایک ایکس چیئرمین ہے پی سی بی کے جنہوں نے جا کے وہاں یہ ایک پی ایس ایل کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا۔ یہ ہماری، مجھے افسوس آتا ہے اس بات کا۔ مقصد تو اس کا پھر سیدھا سیدھا پی ایس ایل 4 کو ٹارگٹ کرنا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ پی ایس ایل کو نقصان تو ہوگا۔ تو اب مجھے جو افسوس آتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ تو اب وہ ایمریٹس کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ان کو پیسے نظر آ رہے ہیں، یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، پتہ نہیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ان کے، کر کے دیکھ لیں، ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ جگنو صاحبہ، کمنگ بیک ٹو دا پالیٹکس، یعنی کہ عید پر ہوتا ہے کہ ایک پاکستان میں روایت رہی ہے کہ فلمیں آتی ہیں، نئی نئی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں۔ الیکشن پہ اب یہ رواج پاکستان میں چل پڑا ہے کہ بکس آنا شروع ہو گئی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں اس ٹرینڈ کو؟ کتنا ڈیمیج کرے گی جو بک آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، ابھی تک آئی تو نہیں ہے؟ نہیں، کتابیں آنی چاہیے، کتابیں اچھی چیز ہیں، لوگوں کو پڑھنی۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ کتابوں کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، تو جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی ہے ویلکم ٹو اٹ، کتابیں اچھی ہونی چاہیے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان اے وے یہ خود بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ پبلک ڈومین میں انفارمیشن آ جاتی ہے، معلومات آ جاتی ہیں، لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ اس میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ اور یہ روش بری روش نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے۔ اور پبلک، آپ جب پبلک فگر بنتے ہیں تو پھر آپ کی پرائیویٹ لائف جو ہوتی ہے وہ پھر پرائیویٹ نہیں رہتی۔ بالکل ایسا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ایک طرح کی بن جاتی ہے، نجی نہیں رہتی۔ وہ 30 سیکنڈ میں میسج ہمارے ناظرین کے لیے کیا دیں گے آج کے اس دن کے موقع پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان جو ہیں دنیا میں اس وقت یونٹی نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے دوسرے اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے دشمن اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے میں یکجہتی ہو جائے، اور گھر سے شروع ہونا چاہیے، یہاں لڑائی جھگڑے بند ہونے چاہیے، یہاں پاکستان کو پہلے رکھنا چاہیے، ہر چیز میں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ذاتی مفاد کیا ہے اور پاکستان کا مفاد کیا ہے۔ پاکستان کے مفاد میں آپ کریں، اس میں آپ اپنا مفاد بھی نکالیں، مگر یہ نہ کریں کہ پاکستان کے مفاد کو بھول کے اپنے ذاتی مفاد میں آپ مبتلا ہو جائیں۔ جگنو صاحب کنکلوڈ کیجیے گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس عید پہ خاص طور پہ تمام مرد حضرات کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو پر امید دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو پر ہمت باہمت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، محبت کا سلوک کریں، اور بیوی کو بھی مواقع دیں کہ وہ پھلے پھولے، اپنا کریئر بھی اختیار کرے، اپنا کام بھی، جیسے نجم نے میرے ساتھ ساری زندگی کیا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے کہ میں بڑی مشکور ہوں ان کی۔ نہیں، میں نے ان کو کوئی فیور نہیں کیا، یہ ان کا حق تھا جو انہوں نے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، ہمیں پروگرام میں بہت اپنے اپنا خاص وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی مسٹر اینڈ مسز نجم سیٹھی کی آج کے اسپیشل عید شو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور عید کی خوشیوں کو بھرپور طور پر منائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔